رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمكم. سورہ قاریہ، سورہ قاریہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم نے دیکھا اس سے پہلے والی کچھ آیتیں سورہ تھی جو ہم کر چکے ہیں، اور اب ہم آتے ہیں سورہ قاریہ کی طرف۔ سورہ قاریہ 30ویں سپارے میں ہے اور اس کے 11 آیتیں ہیں۔ جب ہم سورہ قاریہ کی 11 آیتوں میں آتے ہیں تو سورہ قاریہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ ہم نے شروع کر لیا روشن آپا، میں اس طرح سے کرتی ہوں۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ جب ہم سورہ قاریہ میں آتے ہیں تو سورہ قاریہ کے پڑھنے کی سب سے پہلے فضیلت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم سورہ قاریہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں من قرأ القارئ آمنہ اللہ من فتنة الدجال ان یوم به ومن قبح جہنم یوم القیامت انشاءاللہ۔ کتنی خوبصورت فضیلت ہے سورہ قاریہ کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے سے ہم دجال کے فتنے سے بچ جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القارئ، جو بھی شخص سورہ قاریہ پڑھے گا نا وہ اللہ اس کو امان میں رکھے گا دجال کے فتنے سے، کہ وہ اس دجال پہ ایمان لے آئے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت میرے امام فرماتے ہیں۔ یعنی یہ جو سورہ قاریہ ہے نا یہ ہمارے دور کے لیے ہے، یہ ہمارے دور کے جس طرح سے ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں دجال میں ہم گم نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں یا دجال کے پیچھے نہ لگ جائیں، اس پہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو اس خوف کے عالم میں یہ جو بھی حالت ہے، جو سچویشن ہے، یا جو بھی فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس دور میں سب سے پہلے ہمیں سورہ قاریہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب ہم سورہ قاریہ کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ہم اس دجالی دور سے، اس دجالی فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے، ہمیں اس دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ویپن ہے جو کہ سورہ قاریہ ہے۔ اور ومن قیح جہنم یوم القیامت، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے جو جہنم کا خطرناک، جو جہنم کی خطرناک حالت ہوگی نا، اور جو جہنم کی جو افراتفری ہوگی، بھاگم بھاگی ہوگی، اس سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا۔ تو دیکھیں سورہ قاریہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج میں تھوڑی سی اس کی فضیلت بتاؤں گی کہ سورہ قاریہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے گھروں میں نہیں مچھر، مکھیاں، کالا لاؤ، لال بیگ، چوہے، اندر، یہ سب آ جاتے ہیں نا کیڑے، اگر کوئی شخص جسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو ایک پانی، تھوڑا سا پانی لے لے اور اس پانی کے اوپر 11 دفعہ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی میں، اور اس کے اوپر 11 دفعہ سورہ قاریہ پڑھنے سے، اور وہی اول و آخر تو ہمیشہ ہم صلوات پڑھتے ہیں نا، وہ پانی اگر ہم پورے گھر میں چھڑک دیتے ہیں نا 11 دن تک، یعنی ہر روز نیا نیا پانی بنانا پڑے گا، تو آپ یقین مانیں ہمارے گھر میں وہ جو کیڑے مکوڑے اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں نا جو تنگ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، وہ گھروں میں نہیں آتے۔ کتنی خوبصورت ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی حاجت پیش ہو نا، اگر مجھے کسی کی حاجت ہے کہ مجھے چاہیے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے اگر میں 108 مرتبہ سورہ قاریہ پڑھوں گی، 108 دفعہ سورہ قاریہ پڑھنے سے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، 108 مرتبہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک اور بہت ہی خوبصورت اس کا، میں آپ کو اس کی پڑھنے کی فضیلت بتاتی ہوں سورہ قاریہ کی، کہ نہیں کبھی کبھی میرے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور
بہت مجھے کچھ ہوتا ہے جب مجھے کافی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم جوانی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے، لیکن جب عمر بڑی ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے تو جھگڑے شروع ہو گئے. کافی اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ نا طلاق تک بات آتی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں طلاق لیں، کیونکہ اولاد کی بات آتی ہے نا کہ ہم ابھی اس عمر میں اور یہ سب. تو اس عمر میں جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ وائف کے پرابلمس ہوتے ہیں، اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اگر سورہ قاریہ کو 107 دفعہ پانی پہ دم کر کے، وہی ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ دھڑی بائڑی پانی کے اوپر دم کر کے پی لیتے ہیں نا، تو یقین مانے ایسے عجیب محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ جو خاص پرابلم ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو سورہ قاریہ پڑھنے کا ایک یہ بھی فضیلت ہے. اور آپ جب دیکھو گے نا سورہ قاریہ پڑھنے کی بہت زیادہ اور فضیلتیں بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم اس کے ترجمے میں آئیں گے، اور پھر میں آخر میں جب آؤں گی نا تو بھی آپ کو بتاؤں گی. اگر 41 ٹائم بہت 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 مشکل ہو تو اس وقت بھی 41 دفعہ آپ سورہ قاریہ پڑھیں گی نا، فوراً وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. فوراً نا، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو سورہ قاریہ پڑھنے سے فوراً وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم پھر آتے ہیں، یہ تو ہمارا ہو گیا سورہ قاریہ. ابھی ہم آتے ہیں سورہ قاریہ کے ترجمے میں، اور ترجمے کے بعد ہم کریں گے. اچھا، آپ سب ڈر نہیں جائیں گے، یہ سورہ قاریہ قیامت کے بارے میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں بھی تو سوچیں نا، پڑھیں نا. اگر ہم قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو یقین مانے ہم اپنی اصلاح اچھے سے کرتے ہیں. لیکن جب جس کو بھی قیامت کی بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ غلط راستے پہ بھی چلے جاتے ہیں اور پھر صحیح راستے پہ بھی نہیں آتے. چلیں، ایک لفظ ہے القارعہ. یہاں پر جب آپ دیکھو گے کہ القارعہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے روٹ ورڈ سے ہیں قرع. ایک ہمارے پاس روٹ ورڈز ہوتا ہے قرع حمزہ کے ساتھ، جس کا روٹ ورڈز ہوتا ہے نا قرع. قرع روٹ ورڈز جس کا ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا. قرع حمزہ کے ساتھ یعنی پڑھنا، یعنی ریڈنگ کرنا یعنی تلاوت کرنا. اور ایک ہے ہمارے پاس قرع عین والا، قاف نقطے والا اور عین والا. قرع یہ جو لفظ ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا دکن دکا، لیکن آج ہم پڑھتے ہیں قرع. قرع کسی چیز کو، آپ دیکھو کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس چیز کو جو دوسری چیز کے اوپر لے کر مارنا. اور پھر اس کی جو دوسری میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز پر مارنا، اس طرح سے مارنا کہ اس میں سے آواز آنا. اور آواز آنا، اب نوٹ کریے گا، میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک ایسی خوفناک آواز آنا کہ جس آواز سے انسان ڈر جاتا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے کسی چیز کو کوٹنا، کسی چیز کو مارنا، کسی چیز کو جیسے نہیں ہم کسی چیز میں ڈال کر ٹھا 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 کرتے ہیں، اس طرح سے کرنا. اور اس میں سے ایک ایسی آواز کا نکلنا جو آواز بہت خوفناک ہوتی ہے. نمبر 1 وہ آواز بہت خطرناک ہوتی ہے. نمبر 2 اور تیسری بات وہ ہوتی ہے کہ وہ آواز جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آواز ہے کس چیز کی. اور چوتھا کہ وہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قرع. تو قرع جو جب ہم کہتے ہیں یعنی عجیب اور غریب آواز، ایسی آواز جو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں یا کوٹا جا رہا ہے، یا ان کو کسی چیز کے ذریعے سے ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے، اس کو پاؤڈر بنایا جا رہا ہے، جیسے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا. اور اب جو قارعہ لفظ ہے قرع، اس کی القارعہ، القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. القارعہ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے القارعہ. اور حیرت کی بات آپ کو لگی ہوگی نا کہ جب
خداوند عالم کہتا ہے القارعہ، تو مزے کی بات یہاں ہے کہ مل قارعہ کیوں کہا اللہ نے؟ آپ نے نوٹ کیا کہ جب اللہ نے کہا القارعہ تو فوراً اللہ کہتے ہیں مل قارعہ، کیونکہ یہاں یہ لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے القارعہ تو خود جو عرب تھے نا وہ بھی عجب ہو گئے. یہاں پر خود عرب عجب ہو گئے کہ یہ القاریہ کیا لفظ ہے کہ اللہ کہتا ہے القارعہ. پھر دوبارہ اللہ کہتا ہے مل قارعہ. تمہیں پتا ہے ماں یعنی کیا ہے قارعہ. خود خدا کہتا ہے القارعہ تو مل قارعہ. تمہیں پتا ہے کہ قارعہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر جب یہ قارعہ اللہ نے بولا یہ لفظ، مجھے لگتا ہے کہ جب یہ لفظ بولا ہوگا تو جو سننے والے ہوں گے نا وہ چونک گئے ہوں گے. القارعہ، وہ ڈر گئے کہ یہ قارعہ کس کی بات کر رہا ہے اللہ، یہ کس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ قارعہ. پھر خود ہی کہتا ہے مل قارعہ کہ یہ قارعہ کیا ہے، اور پھر آگے خود ہی کہتا ہے کہ وما ادراک مل قارعہ، تم نہیں درک کر سکو گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ قارعہ ہے کیا. لیکن پھر خود ہی خداوند عالم اس لفظ کو کھولتا ہے، کیونکہ اگر خدا کہتا ہے نا کہ وما ادراک مل قارعہ، تمہیں کیا پتا کہ قارعہ کیا ہے. پر پھر سے میں اس کو تھوڑا سا کروں گی کیونکہ یہ میرے واقعہ نہیں، میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا. آپ دیکھو 3 دفعہ آپ نے قرآن کھولا، اس میں آپ دیکھو 3 دفعہ، میں لاسٹ میں بند کر دوں گی، 5 منٹ ہم جو ہے وہ سوال اور جواب کریں گے. ایک ہے القارعہ، چونک گئے سب لوگ کہ ایسا حادثہ، ایسا وقت، ایسی اتنی بدترین طریقے سے کوٹا جائے گا، ٹکرائے جائیں گے، پاؤڈر بنایا جائے گا، اتنا سخت طریقے سے کہ ایسی خوفناک آوازیں اٹھیں گی، ایسی خوفناک آوازیں اٹھیں گی کہ ان آوازوں کا پتہ نہیں چلے گا کہاں سے ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، کس کی آواز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ اللہ نے لفظ کے کہ پھر خود پوچھتا ہے تم لوگوں کو سمجھ آیا کہ قارعہ ہے کیا؟ تو سب لوگ کہیں گے کہ نہیں اے اللہ ہمیں نہیں پتا. وما ادراک مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ، تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکے گا، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ یہ قارعہ ہے کیا چیز. وما ادراک، تمہیں کیا پتا کہ یہ قارعہ کس قدر خطرناک دن ہوگا. پھر آگے خود ہی اللہ کہتا ہے یوم، اس قارعہ کو کھولتا ہے. ابھی دیکھیں یہاں تک قارعہ ہو گیا، اب قارعہ کے لفظ کا ترجمہ اللہ کر رہا ہے. اب جو ہے نا قارعہ کے لفظ کا ترجمہ شروع ہو گیا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن اللہ خود کہتا ہے کہ اس دن قیامت کا وہ جو قارعہ ہے وہ ایک خاص دن ہے، اور اس خاص دن میں یوم یکون ہو جائیں گے لوگ، یوم یکون الناس، اور ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث. کالفراش المبثوث، فرش، یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ فرشہ ہے نا. فرش آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہم اگربتی، بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا لائٹ جو بتی ہوتی ہے یا کینڈل ہوتی ہے، جو بتی کے آس پاس کتنے چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ پھرتے ہیں بٹر فلائی کی طرح، اس کو کہتے ہیں فراش. جو بٹر فلائی کی طرح نہیں ہوتے، پروانے کہتے ہیں ہم اس کو اردو میں. اتنے جب بارش ہوتی کتنے زیادہ ہوتے، کتنے زیادہ ہوتے، آپ نے دیکھا ہے نا. تو یہاں خدا کہتا ہے یوم یکون الناس، اس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث. تم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ وہ کیڑے نکل کے آ جاتے ہیں، اور وہ کس قدر پھرتے رہتے ہیں. مبثوث بسہ سے نکلا ہے. بسہ کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا. بسہ مطلب ہوتا ہے کہ وہی بسہ بکھر جانا، چاروں طرف سے آ جانا.
تو یہاں پر خداوند عالم خود بتاتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، یوم کاریہ کے جو میننگ ہے، یوم ایسا دن ہوگا، یکون الناس ہو جائیں گے لوگ کل فراش المبثوث، کہ وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے ان کیڑوں کی طرح، بکھرے ہوئے وہ جو چھوٹے چھوٹے بٹر فلائی ہوتے ہیں ان کی طرح اس قدر زیادہ ہوں گے، جیسے ہم نے سورہ قمر میں بھی پڑھا ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ کہتا ہے کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةٌ، خداوند عالم خود کہتا ہے نا کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةٌ، کہ قبروں سے جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے وہی بٹر فلائی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فراش ہے وہ ٹڈی کو بھی کہتے ہیں فراش، ٹڈی آپ نے دیکھا ہے نا، ٹڈی آج اتنی زیادہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیجوں گی، اور یہاں بٹر فلائی کی طرح وہ نکل کے آئیں گے اور وہ گروپ ہوں گے، اور وہ آپ نے کبھی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو بٹر فلائی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، ملخ جس کو کہتے ہیں، یہ جو ملخ ہوتی ہیں یا جو ٹڈیاں ہوتی ہیں جو فراش ہوتی ہیں، وہ جب بارش ہوتی ہے یا جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کسی مقصد کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم خود فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ بہت تکلیف دہ بات یہاں پہ بھی اللہ کہتا ہے کہ یوم اس دن یکون الجبال ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، عہن کہتے ہیں پشم ہوتی ہے نا، پشم کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں، ایک ہلکی سی روئی ہوتی ہے نا، روئی بالکل لائٹ پشم، ہاں ہاں پشم پیلو کی طرح۔ اب دیکھیے اللہ کہتا ہے اب پہاڑ، آپ کو پتہ ہے پہاڑ کی کوالٹی کیا ہے، جبل سے نکلا، جبل کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے وہی بتایا تھا کل بھی بتایا تھا کہ جبل جو ہے اللہ کہتا ہے جبلتن اولا، یعنی کسی کو اس کی فطرت یا نیچر پر اس کو اس طرح سے بنایا جائے کہ اس کی فطرت اور نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اسپیشلٹی، ہر انسان کے اندر پروردگار عالم نے قوت رکھی ہے، ایک طاقت رکھی ہے، ایک انرجی رکھی ہے، یا اس کے لیے ایک الگ سے یونیک سی ایک چیز ہر انسان کے اندر ہوتی ہے نا۔ میں نے اس دن کہا تھا جو کچھ میتھ میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ فزکس میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ سائنس میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میں اچھے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ہسٹری میں اچھے ہوتے ہیں، تاریخ میں اچھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جو کبھی نہیں چھین سکتی، اس کو جبلہ کہتے ہیں۔ تو جبال پہاڑ اتنے مضبوط، پہاڑوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ مضبوطی کی وجہ سے، ان پہاڑوں کی مضبوط ہونے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، زمین مضبوط رہتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو وَتَكُونَ الْجِبَالُ، اس قدر پہاڑ، خود خداوند عالم ایک جگہ پوچھتا ہے انسان سے کہ اے انسان تجھے بنانا مشکل ہے یا پہاڑوں کو، پھر خود جواب دیتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا ان کو بنانا مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے، اگر ہم دیکھیں ایک انسان پہاڑ کو جب پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو اس کو کتنی مشکل ہوتی ہے، پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، اس کو توڑنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، پہاڑوں کے اندر مخلوقات کتنی ہوتی ہے۔ اگر ہم پہاڑ کے اوپر اگر ہم جبال اور پہاڑوں کے اوپر سرچ کریں نا تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اللہ تم نے کتنی عجیب خلقت بنائی ہے یہ پہاڑ، اور اس قدر مضبوط زمین کی جو مضبوطی ہے، جو زلزلوں سے پاک ہے، جو پانی کے اندر بھی ہے، جو ابھی تک زمین ٹکڑے نہیں ہوئی ہے، بکھر نہیں گئی ہے، وہ صرف پہاڑوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ میخ کا، وہ کیل کا کام دیتے ہیں کہ وہ مضبوطی سے زمین کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ ان پہاڑوں کے لیے اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ہو جائیں گے اس پشم، وہ جو لائٹ سا روا ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے کاٹن، ایک ہوتا ہے کاٹن کا روا، وہ جو کاٹن کا روا ہوتا ہے نا، وہ جو پشم ہوتی ہے نا، اس کی طرح کالعہن
منفوش، منفوش کے روٹ ورڈ سے ہے نفشہ، اور نفشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ وہ جو رواڑا ہوتا ہے، وہ جو دھول ہوتی ہے، جب اس کو اٹھا کر آپ یوں بکھیر دیتے ہو نا، اس کو کہتے ہیں نفشہ. کتنا خوبصورت اللہ یہاں ہمیں بتا رہا ہے. ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس قدر پیاری آیت ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ بتا رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سوچو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس دنیا کے بعد حقیقت ہے، اور وہ دن بہت خطرناک ہوگا، اور بہت بہت خطرناک ہوگا، جس دن قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اور اس طرح سے اٹھیں گے کہ جس طرح سے پروانے جو ہوتے ہیں یا جو کیڑے ہوتے ہیں بارش کے وقت، ایک قبر، ایک، میں اس کو تھوڑا سا یوں سمجھاتی ہوں. ایک بتی ہوتی، ایک بلب ہوتا ہے، لائٹ جب جلتی ہے تو بارش کے وقت کس قدر پروانے، وہ کیڑے جو ہوتے ہیں اس بلب کے پاس ہوتے ہیں، اس روشنی کے پاس ہوتے ہیں. ایک قبر کے پاس اس قدر لوگ ہوں گے، ایک قبر میں سے اس قدر لوگ نکلیں گے، اور وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں جانا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے. یہ حالت ہوگی قیامت کی. اور پھر تم دیکھو گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ بھی ایسے ہو جائیں گے کہ جس طرح سے ایک پشم، ایک روئی کا روا جو کہ اس قدر ہوا میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے. اور یہ جو غبار ہوگا اور یہ آسمان جو ہوں گے وہ غبار کی طرح بن جائیں گے. یہاں پر ایک تیز ہوا آئے گی اور سب چیزوں کو توڑ کے پھوڑ کے رکھ جائے گی. اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی؟ ابھی اس وقت ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اسی وقت سے بچانا ہے، اس چیز سے بچانا ہے. انشاءاللہ آگے ہم کریں گے اس کو 3 پارٹس میں سورہ قاریہ کو کر کے ختم کر دوں گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. ہم نے آج صرف اور صرف سورہ قاریہ پڑھنے کی فضیلت اور صرف 2-3 آیتوں کا ترجمہ کیا، اور باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ ہم 2 لیسن میں کریں گے. اللہ ہم نے جو جمعے کے دن شروع کیا ہے ہمارا قبول فرما. سورہ قاریہ کے صدقے میں ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دجالی فتنوں سے بچا، اور اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جتنے بھی فلسطین مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. اور اے اللہ ہمارے مرحومین کی مدد فرما، مرحومین کی اے اللہ مغفرت فرما. اور ہمارے درس کا ثواب 14 معصومین علیہ السلام کو ملے، وہاں سے جو ہمیں ثواب ملے وہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو، تمام مومنین کو، ہمارے ماں باپ کو. اور اے اللہ، اے خدا ہمارے تمام مرحومین کو عطا فرما. اور ہمارے امام مہدی